نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں زمین پہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر خدا کو بیٹا ہی بنانا ہوتا تو وہ بہت سارے بیٹے بناتا، ایک دفعہ ہی کیوں بناتا؟ جیسے کہ جیزس کے نام پہ یہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جیزس خدا کا بیٹا ہے، اسی طرح یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ تو اگر خدا نے بیٹے ہی بنانے تھے اور دو ہی بیٹے بنائے تو باقی بیٹے کیوں نہیں بنائے؟ اور یہ بیٹے ہی بناتا ہے، اگر خدا بیٹا بناتا ہے یعنی کہ اللہ نے کوئی بیٹے بیٹے بنائے تو کیا ماضی میں ہی بنائے تھے؟ اب جو ہے وہ بیٹے بنانے کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ بات سیدھی سی ہے کہ اگر اللہ نے بیٹے بنائے تھے تو پھر انہیں اسے چاہیے تھا کہ وہ بیٹے بناتا ہی رہتا بناتا ہی رہتا بناتا ہی رہتا، اور آج 21ویں صدی میں اس کے اتنے سارے بیٹے زمین پہ جب ہوتے تو وہ پھر جنگوں کو روکنے کے لیے میدان میں کودتے، جس طریقے سے ہالی ووڈ والی سائڈ اور بالی ووڈ والی سائڈ پر کبھی کرش کی مووی کے اندر کرش کود جاتا ہے، کبھی سپر مین آ جاتا ہے، کبھی بیٹ مین آ جاتا ہے، تو اتنے سارے سپر ہیروز ملتے ہیں نا۔ کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ ان سپر ہیروز کو کوئی کریٹ کر رہا ہے۔ یہ تو کامن سینس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو جب سپر ہیروز میدان میں کود جاتے ہیں اور جب انسانوں کو تباہی ہو رہی ہو، دشمن جب مار رہا ہو، ابھی فلسطین کے اوپر غزہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس وقت میں کسی سپر ہیرو کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ مطلب اگر خدا نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے تو وہ کدھر ہے؟ ماضی میں تو نہیں نا کہ خالی خدا اتنا بے بس تھا کہ ماضی میں بیٹا بنا کے بس بھول گیا، یا ماضی میں بیٹا بنا کے چھوڑ دیا اور اب وہ بنا نہیں سکتا۔ جب ایک بندے نے موبائل ایجاد کر لیا نا، موبائل بنا لیا، اس کا مطلب اب وہ ایسے ہزار موبائل کیا لاکھوں کروڑوں موبائل بنا سکتا ہے، بیکاز اس کے پاس نالج ہے اور وہ پروف بھی کر رہا ہے کہ ہاں جی بنایا ہے۔ اب آپ کو کوئی بولے کہ جی ایک کمپنی تھی جس نے ایک موبائل بنایا آج سے 100 سال پہلے، اس کے بعد وہ موبائل نہیں بنا سکی، لوجک سمجھ میں آئے گی؟ یہ اسی طرح جیسے چاند کی کانسپریسی تھیوری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک طبقہ کہتا ہے چاند پہ کون امریکہ گیا تھا، دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں 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 گیا تھا۔ تو کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اور یہ دونوں طبقات موجود ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے پروف ہیں، ایویڈنسز ہیں، اور دونوں ایک ڈیبیٹ کا ایک ٹاپک ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے، اور اس پر دو طبقے موجود ہیں، ایک طبقہ مانتا ہے ایک طبقہ نہیں مانتا، اور ایک تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو بیچ میں ہے، وہ اسے نہ ان پہ یقین ہے نہ ان پہ یقین ہے، وہ ابھی اس کشمکش میں ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا یہ سچ بول رہے ہیں، یہ فیصلہ وہ بعد میں کریں گے۔ سو وہ لوگ کنفیوز ہیں، تیسرے طبقے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ بیٹا بناتا تو ڈیفینیٹلی 21ویں صدی میں بھی بناتا، پہلے ہی کیوں بنائے؟ اب کیوں نہیں بنائے؟ اسی طرح جیسے کہ جب زمین کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں درخت نکل کے آ جاتا ہے، مٹی کے اندر سے درخت نکل کے آتے ہیں، مٹی کے اندر سے جو ہے نا وہ پھل فروٹ نکل رہے ہیں، مٹی کے اندر سے سبزیاں نکل رہی ہیں، تو یہ تو پہلے بھی نکل رہی تھی ماضی میں، آج بھی نکل رہی ہیں۔ بادل ماضی میں بھی بن رہے تھے، آج بھی بن رہا ہے۔ انسان ماضی میں بھی پیدا ہو رہے تھے، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ کتے شیر درند پرند چرند ماضی میں پیدا ہو رہے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ یہ چیز تو یہ بتا رہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اس وقت بن رہی ہے وہ رکی تو نہیں ہے، کیونکہ خدا تو کریٹ کرنے والا ہے، تو وہ جو چیزیں کریٹ کر رہا ہے وہ تو کریٹ کرتا جا رہا ہے، اسے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اسے تو کوئی مجبور ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک اور فلسفہ سمجھ میں آتا ہے جو میں سمجھتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، کہ ڈائناسور یہ اس ٹائپ کی جو چیزوں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے ماضی میں ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ اگر تو ڈائناسور اس ٹائپ کی چیزیں بھی تھیں تو جو چیزیں خدا بناتا ہے اسے روک کون سکتا ہے؟ وہ تو بناتا رہے گا۔ کوئی نسل کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ تو بناتا رہے گا۔ کوئی سبزی پھل فروٹ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بناتا رہے گا۔ یعنی کہ یہ چیزیں آتی ہیں دوسری ورلڈ سے، دوسرے ریلم سے، یہ چیزیں یہاں انٹر ہوتی ہیں اور یہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا اللہ کس طرح سے ایک درخت کو زمین سے نکال رہا ہوتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں کہ مٹی سے ایک انسان عمارت بنا دیتا ہے، پوری مٹی سے عمارت بناتا ہے، مٹی سے پتلا بنا دیتا ہے، مٹی سے مٹی کے برتن بنا دیتا ہے۔ انسان کی یہ کریشن ہے، تو جو انسان بنانا جانتا ہے وہ بار بار بنائے گا، بار بار بنائے گا، اور اگر کسی کو سکھا دے کہ یہ ایسے بنتا ہے تو پھر اس کا شاگرد بھی بنائے گا، پھر اس کے شاگرد کے شاگرد بھی بنائیں گے، اور پھر اس طرح سے پورا ادارہ بن جاتا ہے، اسکول بنتے ہیں، کالج بنتے ہیں، کہ ایک کا اسٹوڈنٹ پھر دوسروں کو سکھاتا ہے، پھر اس کے اسٹوڈنٹ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہی ہے نا کامن سینس اور عقل سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا تو ڈیفینیٹلی انسان اپنے بیٹے کو تو بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ طاقتیں دیتا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ امورٹل ہے جسے موت نہیں آ سکتی تو اس کا بیٹا بھی تو امورٹل ہی ہوگا نا جسے موت نہ آ سکے۔ تو یہ کانسیپٹ تو یہیں پہ مر جاتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ جیزس خدا کا بیٹا ہے،
اور وہ مر گیا، تو عیسائیت تو یہیں پر ڈھیر ہو گئی. خدا کا بیٹا اور مر جائے یہ ناممکن ہے، کامن سینس کے خلاف ہے. سپر مین کو فلموں کے اندر دیکھ لو، اور جی جو بھی سپر ہیروز ہوتے ہیں ان پہ میزائل نہیں لگتے، گولیاں نہیں اثر کرتی، وہ تو سپر ہیرو ہوتے ہیں. اس کو سپر ہیرو کہتے ہیں کیوں ہیں؟ کیونکہ عام انسانوں کے پاس وہ پاورز نہیں ہوتی جو سپر ہیرو کے پاس ہوتی ہیں. تو یہ بیٹے کا فلسفہ انتہائی جاہلانہ، انتہائی باطلانہ اور انتہائی احمقانہ ہے. جو بھی اس عقیدے پہ بلیو کرتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، اس بات پہ کہ خدا بیٹے بناتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی نا یہاں پر. تو عزیر، نہ تو عزیر خدا کا بیٹا ہے، نہ ہی جیزس خدا کا بیٹا ہے. ان دونوں کے بارے میں ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں یہ جھوٹ ہیں، باطل ہیں. اور ان کے مذہبی پیشوا اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جھوٹے خداؤں، جھوٹے بیٹوں کے نام پر اور جھوٹے خداؤں کے نام پہ. کیونکہ اگلی بات جو ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. بات کیا ہے؟ اگر میں اپنی مثال دوں، میرے ساتھ اگر کوئی اور بھی میرے ہی لیپ ٹاپ کو اور میرے موبائل وغیرہ چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دے، تو اختلاف اور کانفلکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کے پاس آپ کا موبائل ہو جسے آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا پاسورڈ، آپ کی سیکورٹی، آپ کی ساری چیزیں اس میں ہوں گی، پرسنل ڈیٹا بھی ہوگا، فوٹوز بھی ہوں گے، ویڈیوز بھی ہوں گے. اگر آپ اس کو شیئر کر دیں کسی کے ساتھ، تو پھر کیا اس کی وہ کنڈیشن رہے گی؟ آپ اس وقت استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں استعمال کروں گا، مجھے کنٹرول چاہیے، مجھے تمہارے پی سی پہ کنٹرول چاہیے، مجھے چاہیے. کبھی آپ کے پاس کبھی بچے آئے آپ کے فیملی سے، یہ چاچا، ماموں کے بیٹے، چاچا کے بیٹے، کزن، یا آپ کی پھپھی کے بیٹے، یا آپ کے اپنے بہن بھائی چھوٹے، کہ انکل، ابو، اب تایا وغیرہ کہہ کر موبائل دے دیں، لیپ ٹاپ دے دیں، گیم کھیلنا ہے، کنٹرول نہیں رہتا بندے کا، اپنا کام کرے یا ان کو کھلائے، یہی ہوتا ہے. تو جس کا کنٹرول ہوتا ہے وہی کرتا ہے بھائی. اگر میں ویب سائٹس بناتا ہوں تو بھائی میری ویب سائٹس میری پروگرامنگ کے تحت بنیں گی نا، جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے آئیڈیاز ہیں. اگر کوئی بیچ میں انٹرفیئر کرے دوسرا کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو، تو وہ بیچ میں اپنی انٹرفیئر لے کر آئے گا. مجھے نہیں چاہیے بھائی تیرے آئیڈیا، تو اپنے پاس رہے، مجھے کام کرنا ہے. لیکن وہ چاہے گا نہیں گھسو، نہیں میں گھسوں گا، میں چینج کرتا ہوں. میں کیوں چینج کرنے دوں؟ میری ویب سائٹ میرے سورس کوڈ ہے، میں نہیں دینا چاہتا. تو میں سورس کوڈ ہوتے ہیں کمپنیز کے پاس، نہیں دیتے. اوپن سورس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہے کہ بھائی اوپن سورس سے جو مرضی کر لے. جو اوپن سورس نہیں ہوتے جیسے مائکروسافٹ ہے، تو پھر نہیں ملتے اوپن سورس کے وہ کوڈ نہیں ملتے، پھر وہ کاپی رائٹڈ ہوتے ہیں، پھر وہ مٹیریل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر تو کوئی اور خدا ہوتا، دوسرا خدا، ہم یہ بات کر رہے ہیں دوسرے خدا کی. ایک تو ہے، یہ تو 100% ثابت ہو چکا نا. یہ تو اب معجزات سے، میریکل سے، نشانیوں سے، جن نشانیوں کو میں نے اللہ کی مدد سے لا کے پیش کر دیا ہے، دکھا دیا ہے، ریسرچ کر دی ہے. اس کے بعد اب یہ امکان ختم ہو چکا کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ خود کوئی خدا ہے تو کون سا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر اب ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکا. یہاں اب لوجک ہے، ایکسپلینیشن ہے، ایجوکیشن ہے، کہ اگر ایک اور خدا ہوتا اللہ کے ساتھ، تو بھائی جب اللہ نے اپنا سورج بنایا، جو کہ سورج اللہ کے حکم پہ گھوم رہا ہے، اور جو بھی کچھ وہ کر رہا ہے، جس طرح وہ لائٹ روشن کر رہا ہے، تو دوسرے خدا کا مائنڈ اگر تبدیل ہو جاتا، نہیں بھائی سورج جو ہے نا اتنا بہت گھوم لیا، آج میں اس کو یوں نہیں یوں گھماؤں گا، آج اب یوں نہیں اس طرح میں گھماؤں گا. تو کبھی ہمیں سورج مشرق سے نکلتا ہوا دکھتا، کبھی مغرب سے نکلتا ہوا دکھتا، کبھی جنوب سے، کبھی شمال سے، ایسے ہی چل رہا ہوتا بھائی. کبھی چاند ہرے کلر کا ہو جاتا، کبھی پیلے کلر کا ہو جاتا، کبھی نیلے کلر کا ہو جاتا، کبھی کچھ، کبھی ٹکڑے ہو جاتا، کبھی ادھر بکھر رہا ہوتا. ہر کوئی اپنی اپنی لگا رہا ہوتا. اگر دوسرا خدا ہوتا یا دو سے زیادہ بھی خدا ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی کمپنی موبائل بناتی ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں، چلیں جی یہ ایک یو ایس بی ہے جس پہ سونی لکھا ہوا ہے. سونی والوں نے اپنا لیبل لگایا ہے نا، سونی والوں نے اپنا لیبل لگایا. کیوں؟ پتا لگے یہ یو ایس بی سونی والوں کی ہے، تاکہ جب کسٹمر خریدے تو اس کو پتا ہو کہ میں کس کی یو ایس بی خرید رہا ہوں. نام نہ لگاؤ نا تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، بغیر نام کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. بھائی یار ایسی ہوگی پتہ نہیں کس کی ہے. ایون یو ایس بی ڈرائیو میں بھی بندہ یا تو جاتا ہے کنگسٹن کی دیتا ہے. بھائی ایک ویلیو، ایک نام ہے کنگسٹن کا، برانڈ ایک نام بنایا ہے نا، کیونکہ وہ اپنی جب کوئی چیز دیتے ہیں تو کوالٹی والی دیتے ہیں، تھرڈ کلاس نہیں دیتے. اور کوالٹی کے ساتھ وہ لکھا ہوتا ہے کنگسٹن کی ہے. لیپ ٹاپ ہے ایسر کا ہے، ایچ پی کا ہے، ڈیل کا ہے، پتہ لگتا ہے. یہ نام لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نام وہی لگاتی ہیں کمپنیاں جن کی وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں. کاپی رائٹ ہے، ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ لیپ ٹاپ اس کا ہے، برانڈ کا نام لگا ہوا ہے. ایون میرے لیپ ٹاپ جو ہے اس کے اوپر بھی اس کا برانڈ کا نام رکھا ہوا ہے. آپ کے پاس جو موبائل ہے اس کا ایک نام ہے، اس کی برانڈ ہے. سیمسنگ ہوگا، سیمسنگ ہو یا پھر موٹرولا ہو یا پھر آپ کا آئی فون ہو، جو بھی ہو. نام کیوں رکھے ہوئے؟ آئی فون ایکس، آئی فون 3، آئی فون 4، سیمسنگ گلیکسی، یہ وہ. بھائی ماڈلز ہیں، لیکن سیمسنگ آئی فون آ رہا ہوگا. تو جس کی پروڈکٹ اس کا نام، اس کے سگنیچر. اللہ
نے اپنے پروڈکٹس بنا کے، اپنی چیزیں بنا کر، اپنے پرندے، اپنے اس نے جانور بنائے، اپنے اس نے پھل فروٹ بنائے، اپنی سبزیاں بنائی، اپنے بادل بنائے، اپنے زمین آسمان بنائے، اور جب اس نے بنا دیا تو اس نے ان پہ اپنے سگنیچرز کر دیے، ختم ہو گئی بات، خلاص کہ بھائی یہ میری پروڈکٹس ہیں اور یہ میرے سگنیچرز ہیں، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یوز کر لو اپنے کامن سینس، اور اب کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مان لو کہ میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ اصل خدا اپنے نام سے بتا چکا، خود ہی بتا دیا اس نے، میں تو ایکسپلین کر رہا ہوں، ایجوکیٹ کر رہا ہوں نا، اللہ نے جو کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے دکھا دیا دنیا کے سارے انسانوں کو کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، ان چیزوں کے اوپر جو سگنیچر ہیں وہ میرے ہیں، اور میں اس کائنات کا خدا ہوں، اللہ نام دکھا رہا ہوں تمہیں، اور یہ دیکھ لو محمد نام بھی دکھا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں۔ دونوں چیزیں اللہ نے کلیئر کر دی۔ اب بھی کوئی انسان عقل یوز نہ کرے تو پھر وہ بے شک کفر میں مرے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں اس کی، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا اس کو، اس کے ایمان لانے سے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہاں وہ انکار کرے گا ہمیشہ کی آگ میں جلے گا، اور اگر وہ ایمان لے آئے گا تو ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، جہاں پہ ہر قسم کی لگژری لائف اسٹائل اس کے لیے موجود ہے۔ اس دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے بھی وہ لائف اسٹائل دیکھا نہیں ہوگا جو اللہ اپنے ایمان والوں کو دینے والا ہے، پکا 100% گارنٹیڈ۔ انسان کو اپنی دنیا کی محنت کا گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں جو بزنس کر رہا ہوں ہمیشہ واقعی میں اس لیول پہ پہنچے گا جہاں میں چاہتا ہوں یا نہیں، میں جو شادی کر رہا ہوں یہ واقعی میں اس عورت کے ساتھ میں آگے وہاں تک پہنچ سکوں گا جہاں جو میں چاہتا ہوں، یہ ویسی عورت ہوگی جیسی مجھے چاہیے، نہیں پتا۔ بزنس ہو، کیریئر ہو، کچھ بھی ہو، نہیں پتا، گھر کا بھی نہیں پتا، گاڑی کا نہیں پتا کب تک رہے گی، اور گارنٹی بھی نہیں کہ 20 سال محنت کرنے کے بعد ملے گی یا نہیں ملے گی، کہیں چوری ڈکیتی نہ پڑ جائے۔ اور جو اللہ دے رہا ہے وہ 100% ہے ایمان والوں کے لیے، جو یہ لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کنٹینیوسلی اچھے عمل میں مصروف رہے ایمان لانے کے بعد، اور ایک دوسرے کو حق بات بتاتے بھی رہے، اور پھر صبر کرتے رہے، کیونکہ آگے سے گالیاں پڑیں گی، گالی گلوچ سب کچھ آئے گا، پھر صبر بھی کرنا ہے کیونکہ یہ تو ہوگا۔ اب اگلی بات کہ نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ بھائی ایک ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر باپ کا ہے، اگر فرض کرتے ہیں باپ مر گیا، جائیداد ٹوٹتی ہے، بکتی ہے، ہر بھائی کیا کرتا ہے، جس کو پیسہ میں اپنا اپنا بیوی بچے لے کے الگ ہو جاتا ہے، بھائی میں الگ رہوں گا تو الگ رہ، یہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی بچے سامان گھر کا جو کچھ بھی اس کا سامان ہے، موبائل چیزیں صوفہ سب لے کے الگ رہتا ہے نا، دوسرا الگ رہتا ہے۔ بھائی دو خدا ہوتے تو سب کی اپنی مخلوق الگ ہوتی نا، اللہ کے کتے بلی شیر پرند درند چرند بادل آسمان زمین الگ ہوتے، رام کے الگ ہوتے، یہی آسمان زمین وغیرہ، اور کرشنا کے الگ ہوتے، جیزس کے الگ ہوتے، یہوے کے الگ ہوتے، اور عزیر کے الگ ہوتے، فلاں الگ ہوتے۔ اتنے سارے خدا اگر ہوتے تو سب خداؤں کے نام پہ زمینیں بھی تو الگ الگ ہوتی۔ تو بھائی آپ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں کون سے پلانٹ سے سن رہے ہیں ذرا بتا دیں؟ آپ رام کے پلانٹ پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، یا کرشنا کے پلانٹ پہ موجود ہیں، یا جیزس کے پلانٹ پہ ہیں؟ آپ اس وقت کون سی پلانٹ سے سن رہے ہیں ذرا مجھے کمنٹ پہ بتائیں، کون سے پلانٹ پر ہے؟ میں تو اللہ کے پلانٹ پر ہوں، مجھے پتا ہے کیونکہ میرے پاس ثبوت بھی ہے، مجھے اس نے اپنی نشانیاں بھی دی ہیں، مجھے اس نے اپنے بادل لا کے دکھائے، مجھے اس نے سگنیچرز کر کے دکھائے، میرے سامنے زمین و زمین کے اوپر موجود کریشنز پہ دوسرے لوگوں نے بھی ایویڈنسز پرووائڈ کر دیے ہیں کہ ہاں جی وہ اللہ ہی کے نام ظاہر ہو رہے ہیں ان چیزوں پہ، اللہ ہی لکھ کے دکھا رہا ہے، محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آ رہا ہے قدرتی طور پہ۔ تو میں تو 100% اللہ کے پلانٹ پر ہوں، اور وہیں اللہ کے پلانٹ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اسی اللہ کی دی ہوئی ریسورسز کے ذریعے بنا رہا ہوں، اللہ ہی کے دیے ہوئے لیپ ٹاپ سے بنا رہا ہوں، اللہ ہی کے دیے ہوئے جسم کے ذریعے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور میں ایک روح ہوں جو آپ سے اس وقت مخاطب ہے اس جسم کے ذریعے۔ سو آپ کون سے پلانٹ پر ہیں ذرا سوچیں؟ تو آپ جس پلانٹ گئے، آپ جس خدا کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کے خدا نے آپ کے پلانٹ پہ اپنی چیزیں بنا کے اپنے ناموں کے سگنیچرز کر کے ان پہ پروڈکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی پروڈکٹس ہے؟ اگر ہاں تو اپنی کمنٹس کے اوپر اپنے اس خدا کی پلانٹ پہ بنائی ہوئی چیزوں کے لسٹوں کے نام اور ایویڈنس سارے پیش کر دیں، میں دیکھنا پسند کروں گا اللہ کے پلانٹ سے کہ آخر آپ کے پلانٹ پہ آپ کے خدا نے کیا کیا بنایا ہوا ہے، آخر اس کے پروڈکٹ کیا ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا، اللہ کے پروڈکٹ تو ہیں میرے سامنے۔ سو اور دوسری بات یہ، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں ہم، اس وقت موجودہ دور میں فلسطین ہے، ٹھیک ہے، کلیئرلی اگر الگ الگ ہوتے تو چڑھائی کر دیتے نا، ایک طرف اسرائیل اور اس کی آرمی ہے، دوسری طرف فلسطین اور اس کی آرمی ہے، تو دو طبقات ہیں، ایک طرف یہودی ہیں ایک طرف مسلمان ہیں، دونوں کی اپنی اپنی آرمی ہے، تو دونوں اور اپنی اپنی عوام بھی ہے، تو دونوں الگ الگ ہے نا، الگ ہے نا، اور ایک دوسرے پہ چڑھائی ہو گئی،
تو نتیجے میں کیا ہوا؟ نیچے عوام کے اندر میزائل، بم، تباہی، بربادی، ختم، یہی ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہی مثال دی ہے کہ اگر الگ ہو جاتے پھر ایک دوسرے پہ چڑھائی بھی کر دیتے۔ کون برداشت کرتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دوسرے کی چودراہٹ چلے، میرے ہوتے ہوئے دوسرا اس پہ علاقے پہ بیٹھے؟ تو اسرائیل یہی تو کر رہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ فلسطین والے کیسے آ گئے، اور فلسطین والوں کو یہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ادھر کیسے آ گئے۔ تو جب حکمرانی ہو یا چودراہٹ ہو یا غلبہ ہو، جو بھی رکھنا چاہے وہ دوسرے کو ختم ہی کرتا ہے۔ اس لیے ایک انسان، ادھر تو چھوڑ دو، گھروں کے اندر دو بھائیوں میں نہیں بنتی اس بات پر، ایک علاقے کے اندر دو سرداروں میں اس لیے نہیں بنتی۔ ہر کسی کو چودراہٹ چاہیے تھی کہ جی میں بنوں سب سے زیادہ، میں بنوں سب سے بڑا۔ فرعون نے بھی یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، نمرود خود کو بادشاہ کو خدا کہتا تھا، وہ بھی خود کو خدا کہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اور پھر اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا کے، لاش بنا کے عبرت کے لیے چھوڑ دیا۔ تو آج وہ پڑا ہوا ہے ممی کی صورت میں، عبرت کے لیے بہت ہے۔ اگلی بات یہی کہ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ تمام جو غیر مسلم ہیں، یہ جو باتیں بھی بنا رہے ہیں اللہ کے حوالے سے، چاہے وہ ملحدین کا طبقہ ہے، مشرکین کا طبقہ ہے، کافروں کے اندر یہ سبھی آ جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، قادیانی ہو، شیعہ ہو، اور دیگر جو بھی کچھ ہیں، پارسی ہو، مولد ہو، ڈزنٹ میٹر، جو باتیں یہ لوگ اللہ کے خلاف بناتے ہیں، چاہے حضرت علی کو خدا بنا کے بنائیں، یا جیزس کو خدا بنائیں، یا عزیر کو خدا بنائیں، رام، وشنو، کرشنا، ہنومان، زیوس، تھور کو خدا بنا کے بولیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ سب ان کی بکواس اور فضولیات ہیں۔ اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ باتیں بناتے ہیں۔ یہ اپنے باطل خیالات کو فالو کرتے ہیں، ان کو خیال آتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس خیال کو فالو کر کے اپنے منہ سے بک دیتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ثبوت کی جب ان سے بولو کہ ثبوت دو، تو ثبوت کیا دیں گے؟ فلاں کتاب میں دیکھو کیا لکھا ہے۔ اچھا کتاب آسمان سے اتری تھی کیا؟ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ فلاں مولوی نے لکھی ہے، فلاں عالم نے لکھی ہے، فلاں پوپ نے لکھی ہے، فلاں پنڈت نے لکھی ہے۔ وہ پنڈت کیا ہے؟ اس پنڈت نے کیسے لکھی ہے؟ ہاتھوں سے لکھی ہوگی نا۔ تو ہاتھوں سے جو لکھ رہا ہوتا ہے ایک رائٹر کہاں سے لکھتا ہے؟ خیال سے ہی نا۔ تو جو خیال میں آیا وہ ٹھونک دیا اس نے، تو بھائی بات تو وہیں آ گئی، کہاں اس نے جو خیال آیا اس سے لکھا، تو خیال کس نے بھیجا تھا؟ شیطان نے، ٹھیک ہے؟ اور چلو شیطان بھی اگر ہے تو اس نے شیطان کو کون سا پروف کر دیا؟ شیطان کو تو اس نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا۔ سو بات یہ کہ جتنی بھی یہ مذہب کے نام پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مذہبی کتابیں جو انسانوں نے لکھی ہیں، جن کے رائٹرز انسان ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کو فالو کیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک آرٹسٹ اپنے خیال کو فالو کر کے ڈیزائن بنا دیتا ہے، ایک پروگرامر اپنے خیال کو فالو کر کے ویب سائٹ بنا دیتا ہے، ایپ بنا دیتا ہے، ویب کی اپلیکیشنز بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ویڈیو ایڈیٹر اپنے خیالات کو یوز کرتے ہوئے امیجنیشن کے تھرو ایک شارٹ فلمز بناتا ہے، فلمیں بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رائٹر بھی اپنے خیالات کو یوز کرتے ہوئے ہر قسم کے مختلف قسم کے مضامین بناتا ہے۔ تو ہمیں تو پتہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ لوگ باتیں بنا لیتے ہیں، تو یہ باتیں بنانا کون سا مشکل ہے؟ جس کے پاس خیالات ہیں باتیں بنائے گا۔ اور اربوں انسان ہے تو اربوں انسان ہے تو کھربوں باتیں ہوں گی، کن کن میں الجھو گے جا کے؟ کن کن میں الجھے گا ایک انسان جا کر؟ اس لیے کامن سینس یوز کیا جائے کہ جب اس کائنات کے بادشاہ نے اپنے خود ہی سگنیچرز کر کے بتا دیا کہ میں خدا ہوں اور میرا نام اللہ ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اور یہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے ثبوت، اپنی پلانٹ پر جس پہ تم رہ رہے ہو، جس پہ چل پھر رہے ہو، کہ ہر جاندار کو جو زمین پہ چل پھر رہا ہے یا اوڑا، اس کو اللہ نے پانی سے بنایا، اور پانی کو کنورٹ کیا مختلف شکلوں کے اندر، اور تمہیں دیا پینے کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی، اور انجوائے کرو اور سب کچھ جو کرنا ہے کرو، لیکن حدیں نہ توڑو جو اللہ نے سیٹ کی ہوئی ہیں اور بتا دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا نا کہ یہ قرآن ہے اور یہ فلاں چیز ایسی ہے اور ویسی ہے۔ تو قرآن انہوں نے بتایا کہ قرآن ہے تو پتہ لگا قرآن ہے، سنایا تو انہوں نے ہی تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے 100%۔ قرآن کے اندر جتنے جو کلیمز ملیں گے وہ بات کی بات ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیں گے فزیکل پلانٹ پہ پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نام نمودار ہو رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کریں گے نا خدا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کون ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ خدا اللہ ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلیمز ہیں، وہ ہے جو ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر سے بچے نکل کے اللہ ہی کی گواہی دے رہے ہیں۔ ختم ہو گئی بات کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، پھر اس کتاب کو مانیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جب شک کی گنجائش ختم تو پھر سب کچھ جو لکھا ہے وہ 100% ٹرو ہے۔ پھر چاہے کوئی مولد کچھ بھی بکواس کرتا رہے، کوئی ہندو کچھ بھی کہتا رہے، کوئی یہودی عیسائی وغیرہ کچھ بھی کہتا رہے،
ہمیں پھر اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مرضی کا ہے، یہ ان کی خیالات کی باتیں ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے اپنے خداؤں کا، اور نہ ایتھسٹ کے پاس کوئی ثبوت ہے اللہ کے وجود کو باطل ثابت کرنے کا. یہ بھی جو بکواس کرتے ہیں یہ اپنے باطل خیالات کو فالو کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس اللہ پر چڑھائی کر دیتے اور اس کو ختم کر دیتے اور اس کو مار دیتے. کوئی راستہ ڈھونڈتے کہ اللہ تک پہنچے اور اس کو روک دیں کہ یہ اپنی مخلوق نہ بنا سکے، یہ چاند نہ چلا سکے، یہ زمین نہ بنا سکے، یہ زمین کا نظام نہ چلا سکے. وہ اللہ کو جا کے ختم کر دیتے، جو کہ یہ کبھی نہیں کر سکیں گے. کافی نہیں ہے؟ اور اگر یہ لوگ ہوتے تو اپنی مخلوق بناتے، جو کہ یہ نہیں کر سکیں گے. تو جب کوئی اور خدا ہے نہیں اور اپنی مخلوق بنا نہیں سکتا تو الٹیمیٹلی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک سچا خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے ہمیشہ کے لیے. الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر.